بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ریسرچ پیپر کا موضوع نظریہ پاکستان اور پاکستان کے عصر حاضر کے سیاسی مسائل کا حل، یہ میرا موضوع ہے۔ اس کے 4 چیپٹر ہیں جو میں نے چاروں کے چیپٹر میں نے اپنی سپیچ اپلوڈ کر دی ہے۔ پہلا چیپٹر تھا کائنات اور حاکمیت الہیہ کا تصور، دوسرا معاشرتی طبقات کا تعارف میرا دوسرا چیپٹر تھا، اس پر بھی میری سپیچ ہو گئی ہے۔ تیسرا مغربی جمہوریت کے بنیادی اصول، کیونکہ ہمارا جمہوریت کے ساتھ ہی ذرا لینا دینا ہے دنیا میں یہی رائج ہے۔ یہ امریکہ کے ولسن نے اس کو رائج کیا تھا جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی، تو نوآبادیاتی نظام ختم ہو رہا تھا، اس نے ایٹم بم مارے 2 جاپان پر، تو دبدبہ بنایا، تو سب کو کہا میرے پاس آؤ، میں دنیا میں جمہوریت لاتا ہوں نوآبادیاتی نظام کی جگہ۔ یہ امریکہ کا ولسن تھا، اس نے ادارے بنائے، UNO بنائی، پھر اس نے ورلڈ بینک اور IMF بنا کر دنیا کو یہ قرضوں کے سسٹم میں لایا، سودی نظام میں کنٹرول کیا تھا۔ تو یہ جمہوریت ولسن نے، امریکن صدر نے یہ ساری دنیا میں لائی تھی۔ کوئی بھی نظام ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چلتا، 70-80 سال سے زیادہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں بڑے نظام آئے تو آہستہ اسی طرح ختم ہوتے رہے۔ تو آج جو چوتھا چیپٹر جو تھا اسلامی حکومت کے بنیادی اصول، یہ بھی میری ویڈیو ہو گئی ہے، چاروں ویڈیو اس ٹاپک پر ہو گئی ہیں۔ آج جو ہے یہ جو میرے ریسرچ پیپر تھا، اس کی فائنڈنگ اور ریکمنڈیشن کا یہ ٹاپک ہے۔ جب آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں، اس سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے اور کیا سفارشات دیتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، آج میرا یہ موضوع ہے۔ نتائج اور سفارشات۔ پاکستان ایک خودداد اسلامی ریاست ہے جس کے قیام کا سلوگن یعنی نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سیاسی سلوگن کو اپنی تائید اور نصرت عطا فرما کر پاکستان کو دنیا کے نقشے پر 14 اگست 1947 لیلۃ القدر کو ایک ریاستی وجود عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر، الف کہتے ہیں 1000 کو، شہر مہینے کو۔ ہمارا ملک جو ہے نا، یہ 1000 ملکوں سے افضل ہے، اس کے کوئی بڑے مقاصد ہیں، لہذا پاکستان اپنے قیام میں عظیم مقاصد رکھتا ہے لیلۃ القدر قیام کی وجہ سے۔ اسی لیے مملکت خودداد پاکستان کو ریاست مدینہ ثانی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آخری زمانہ میں خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی دنیا میں عالمی اسلامی نظام حکومت قائم ہوگا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اسلامی انٹلیکچول اور دانشور اسکالر اکثر خلافت علی منہاج النبوہ کے متعلق اپنی پیشن گوئیوں میں پاکستان کے رول کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا پھر 2 بلاک میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک بلاک کی نمائندگی چائنا اور روس کر رہے ہیں، دوسرے بلاک کی نمائندگی امریکہ، اس کے اتحادی عیسائی اور یورپی ممالک کر رہے ہیں، جس کے باعث دنیا تیسری عالمگیر جنگ کے دہانے پر تیار کھڑی ہے۔ آج کی دنیا کی افواج جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اگر مستقبل قریب میں تیسری عالمگیر جنگ ہوئی تو عالم انسانیت ایک قیامت خیز منظر سے دوچار ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو اہل حق کو رب العزت کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدیٰ والدین الحق دے کر بھیجا ہے، جس کو ہدی للناس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری انسانیت کی ہدایت ہے، یعنی دین اسلام ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے امت مسلمان کی، کنتم خیر امہ، آپ بہترین امہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ آپ بہترین امہ ہیں، کنتم خیر امہ، آپ بہترین امہ ہیں، اخرجت للناس، آپ کو نکالا گیا للناس، ساری انسانیت کے لیے، کہ ان کو بھی بہترین امہ بنائیں۔ پہلے خود تو بنے نا، ملک کے اندر کیا حالات ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور انسان کا معاملہ ہے جس کا حساب قیامت کے روز ہوگا۔ اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اس میں کسی قوم اور قبیلے
اور مذہب کی کوئی تخصیص نہیں۔ اس طرح اسلام ہمیں دنیا میں امن و سلامتی کا مشن اجاگر کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے، لہذا ہمیں دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ عوامی دہشت گردی ہو یا ریاستی دہشت گردی، اسلام دونوں کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو فتنہ قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ اشد شدید ہے من قتل، قتل سے بڑا یہ شدید ہے۔ اور صرف کفار سے کسی سے بھی لڑنے کی جو اسلام نے اجازت دی ہے، چاہے مسلم سوسائٹی کے اندر کوئی فتنہ کھڑا ہو، چاہے کفر میں فتنہ کھڑا ہو، یعنی ٹیررزم دہشت گردی، اس کے خلاف قرآن نے کہا ہے کہ لڑو۔ جیسے کسی کفار جان لینے کی، کسی کفر کی بھی جان بلا وجہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے لیں گے، اس نے جہنم بنائی ہوئی ہے، اسے حساب کرنا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کرو حتیٰ کہ لا تکون، فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنے کے ساتھ قتال، جنگ کرنا، جہاد تو جد و جہد کو کہتے ہیں، دین کے فروغ کے لیے کوشش کرنا، یہ اس کی آخری سٹیج ہے، قتال کرنا، جنگ کرنا۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، حتیٰ کہ قتال کرو، جنگ کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنے کی اسلام چاہے مسلم سوسائٹی کے اندر ہو، چاہے مسلم سوسائٹی کے باہر ہو، چاہے وہ عوامی دہشت گردی ہو، چاہے وہ ریاستی دہشت گردی ہو، جو ملک دوسرے ملکوں کو اٹیک کر کے اپنی پاور سے عالمی طاقتیں تباہ کرتی ہیں، وہ بھی دہشت گردی ہے۔ تو یہ فتنہ جو ہے یہ بڑا جرم ہے، کیونکہ عالمی ریاستی دہشت گردی سے کروڑوں انسانوں کی جانوں کو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے خلاف ہم نے کوشش کرنی ہے کہ فتنہ دنیا میں نہ پھیلے۔ سب سے پہلے ہمیں مملکت خود آزاد پاکستان میں اسلامی طریقے اقتدار کے قیام کے لیے کاوشیں کرنا ہوں گی، تاکہ اپنے قومی اور دیگر بزرگوں کے مملکت خود آزاد پاکستان میں اسلامی نظام حکومت کے قیام کا وعدہ پورا کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ہمارے بزرگوں نے وعدہ کیا تھا، مسلم لیگ کا سلوگن پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ تھا، کہ اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے بھی تائید کی اور بڑی قربانیاں دی، اور پاکستان بنا اسلام کے نام پر۔ اور ہمارے ملک میں کون سا اسلام ہے؟ لڑائی جھگڑا فتنہ اور ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے اقتدار کے لیے۔ پہلے ہمیں عالمی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے اسلامی حکومت کو قائم نہیں کیا جا سکا، مگر اب افغانستان میں پاکستان اور خصوصاً افواج پاکستان کا اہم رول ادا کرنے کے باعث پاکستان کا عسکری مقام کافی بلند ہو چکا ہے، لہذا اب پاکستان میں اسلامی طریقے اقتدار کے قیام کے لیے موزوں ترین وقت ہے۔ اقتدار ایک ایسی قوت اتھارٹی کا نام ہے جس کے زیر اثر عوام الناس اور تمام ادارے ہوتے ہیں۔ عربی کا مشہور محاورہ ہے الناس ولا دین ملوکہم، یعنی عوام حکمرانوں کے قوانین اور دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے فی دین ملک، کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو بادشاہ کے دین میں نہیں روک سکتے تھے، تو ایک بادشاہ کے دین، ایک دین الہی۔ تو دنیا کے ہر معاشرے میں 3 طبقات ہوتے ہیں، مسلم سوسائٹی میں بھی یہ 3 طبقات موجود ہیں۔ معاشرتی طبقات کے چیپٹر میں اس کو تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب مملکت خود آزاد پاکستان میں جاگیردار اور سرمایہ دار یعنی ظالم للنفس طبقہ سے اقتدار کو اہل علم اور دانش اور اہل حکمت و بصیرت یعنی سابقم بالخیرات باذن اللہ طبقہ کو منتقل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہٰذا سول سوسائٹی کے ہر طبقہ، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ معیشت کے ماہرین ہو، چاہے سیاست کے ماہرین ہو، چاہے مذہبی لوگ ہوں، ہر طبقہ سے مقتدر حلقوں کو بھی باہمی مشاورت سے اس کا حل تلاش کرنا ہوگا، تاکہ مملکت خود آزاد پاکستان کو بدامنی اور انتشار سے نجات دلا کر امن سلامتی کی ترقی کے راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ اس میں آپ سفارشات کیا ہیں؟ 2 منٹ کا ہے۔ اقتدار کو معاشرتی زندگی کے تمام شعبات میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر اقتدار مسلم سوسائٹی کے ظالم لنفسی طبقہ کے پاس ہو تو ریاست انتشار اور بدامنی کا شکار ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ریاست کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارا مشرقی پاکستان بن گیا۔ لہٰذا اب ہمیں ظالم لنفسی طبقہ سے اقتدار کو اہل ایمان اور اہل علم و دانش یعنی سابقم بالخیرات باذن اللہ طبقہ کو منتقل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کرنا ہوں گی۔ نظریہ پاکستان اور پاکستان کے عصر حاضر کے سیاسی مسائل کا حل کے موضوع پر قومی سطح کی باہمی مشاورت یعنی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔
اس مقصد کے حصول کے لیے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی سطح کی ایک کانفرنس منعقد ہونی چاہیے، یا نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک سیمینار یا کانفرنس منعقد ہونی چاہیے، جس میں سول سوسائٹی کا ہر طبقہ اور مقتدر حلقوں کو شمولیت لازمی ہو، تاکہ مملکت خودآزاد پاکستان کے موجودہ سیاسی مسائل کا باہمی مشاورت سے تلاش کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے میں اپنے معزز اساتذہ کرام اور چند معزز بزرگوں اور دوستوں سے مشاورت کے بعد کوئی لائحہ عمل تجویز کیا جائے گا، تاکہ مملکت خودآزاد پاکستان کو موجودہ سیاسی بحران سے نکالا جا سکے۔ اسلامی طریقہ اقدار میں دو چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، ایک اہلیت، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اے لوگوں کے اپنے اقتدار سے قومی امانتیں پیش کرو۔ دوسری مشاورت، وامرہم شوری بینہم، اپنے معاملات مشورے سے طے کرو۔ تو یعنی ریاستی امور چلانے کے لیے شورا یعنی پارلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے سیاسی نظام کی رہنمائی کے لیے چند مزید اصول بیان کر دیے ہیں، جن کی وضاحت اسلامی حکومت کے بنیادی اصولوں کے چیپٹر میں تفصیلاً بیان کر دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل کر دیا گیا ہے، اور یعنی دین اسلام کے تمام اصول و ضوابط کی تکمیل ہو چکی ہے، لہٰذا ہم قومی سطح پر اسلامی اصولوں کے مطابق نظام حکومت کے قیام کے لیے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ یعنی قومی باہمی مشاورت گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر کسی معاملہ میں جھگڑا ہو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں، یعنی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔